اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ کتاب میں نے رکھی ہوئی ہے کچھ دن سے ادھر ٹیبل پہ۔ یہ کتاب، اس کا ٹائٹل ہے The 4 Hour Work Week۔ ٹیموتھی فیرس کی یہ کتاب ہے، جو ٹم فیرس کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی اصل وجہ شہرت بھی یہی کتاب بنی تھی، جو غالباً 2009 میں پہلی مرتبہ پبلش ہوئی تھی، پھر اس کے کئی ایڈیشن پبلش ہوئے، بیسٹ سیلر رہی ہے، ابھی بھی ہے غالباً، اور پھر اس کو بہت سی کاپیز اس کی بک چکی ہیں۔ یہ ریوائزڈ اپڈیٹڈ ایڈیشن ہے بقول ان کے، جو انہوں نے ابھی پبلش کیا ہے۔ اس کتاب کے پاپولر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اٹ واز اے بریک اوے فرام دی یوزول، جو عام گفتگو چل رہی تھی یہ اس سے ہٹ کے تھی، اور اس ہٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے 3 بنیادی تھیسز ہیں۔ 1، وہ کہتے ہیں کہ 9 to 5 کام کرنا قطعاً ضروری نہیں ہے، بلکہ نہایت غیر ضروری ہے، اور یہ ایک ایسا آپ کے اوپر یوں کہہ لیجئے کہ اسٹرین ہے، کہ ڈرجری ہے، یہ مشقت ہے، بیگار ہے جو آپ کاٹ رہے ہیں، تو اس سے جان چھڑائیے۔ دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ رہیے، بلکہ یہ نہایت غیر ضروری ہے کہ آپ ایک جگہ رہیے، آپ جہاں جی چاہے گھومتے پھرتے رہیے، کام آپ کا چلتا رہنا چاہیے، تو لہٰذا کسی ایک جگہ رہنا ٹکنا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ جو نیو رچ ہے اس میں شامل ہو جائیے۔ نیو رچ وہ ہیں جو آج کل کے دور میں، جو خاص طور پہ ڈیجیٹل سپیس میں یا اور اس طرح کے بزنسز میں جو اچانک چل پڑتے ہیں اور راتوں رات، لٹرلی راتوں رات یا دنوں میں اور ہفتوں میں لوگوں کی بہت زیادہ ان کی ورتھ بن جاتی ہے، یہ نیو رچ ہیں۔ ورنہ پرانی تو آپ کوئی بھی کمپنی اٹھا کے دیکھ لیجئے، جنرل الیکٹرک اور فورڈ موٹر اور فلاں اور یہ اور وہ تو کوئی 100 سال کی ہسٹری ہے، کوئی 150 سال کی ہسٹری ہے، وہ لگے رہے ہیں بڑا زمانہ اور تب جا کے کچھ ان کا بنا۔ آج کل ایسا نہیں ہے، آج کل تو کوئی کسی کی ایک ایپ کسی کی اگر وائرل ہو جائے، پاپولر ہو جائے، تو وہ تو ملٹی ملین اور ملٹی بلین ہونے میں اس کو وقت نہیں لگتا، تو یہ نیو رچ ہے بیسکلی۔ میں نے یہ کتاب بڑا عرصہ اس کا میں تذکرہ سنتا رہا، ریویوز بھی دیکھے اس کے مختلف جگہوں پہ۔ آئی نیو اٹ واز اے پاپولر بک، لیکن میں نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ ابھی ایسے ہی ٹریول کے دوران میری پھر نظر پڑی ایئرپورٹ پہ، تو میں نے کہا چلیں اب اس کو پڑھ ہی لیا جائے فائنلی۔ میں نہ اس کو ریکمینڈ کر رہا ہوں، نہ میں اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، میں صرف ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے جو 3 تھیسز ہیں وہ ہمارے ہاں تو ذرا اپلائی بھی کم ہوتے ہیں، چونکہ سائیکولوجیکلی ہم لوگ ایک جگہ پہ جب ہوتے ہیں تو وہیں ہوتے ہیں ایکچولی، یعنی ایک دکان بناتے ہیں تو وہ دکان ساری عمر چلتی ہے، بلکہ بچوں کو بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور وہ بھی ایک ہی دکان چلاتے رہتے ہیں اکثر۔ برانچ آؤٹ کرنے کا کانسیپٹ چند سال پہلے آیا ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ اسی طرح سے ٹریول کرنا بھی ہمیں ذرا مشکل ہے، ہمارے طبیعتاً میں ذرا ٹریول کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں، پھر ہمارا یہ بھی وجہ ہے کہ ہمیں ذرا ویزاز کے بھی مسائل رہتے ہیں، تو ہم ٹریول نہیں کر پاتے۔ اور نیو رچ، یس، دولت کسی کو بری نہیں لگتی، تو اس میں شامل ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نیو رچ ہوں، اولڈ رچ ہوں، دی رچ از رچ، یو نو اینی وے۔ اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں جب اس کو کمپیئر کرتا ہوں، ایک ہارورڈ بزنس ریویو میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا کئی سال پہلے، وہ ان کے ہی ایک فیکلٹی کے پروفیسر صاحب تھے، کلیٹن ایم کرائسنسن، جن کا آرٹیکل تھا، کچھ عرصہ پہلے ہی پاسڈ ہوئے، اور اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ ہاؤ ول یو میئر یور لائف، یعنی ایٹ دی اینڈ آف دی لائف اور ایٹ اینی گیون ٹائم ان یور لائف، ہاؤ ول یو میئر کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا ہے۔ اب زندگی تو ایک ویو یہ ہے کہ زندگی کا مقصد صرف اتنا ہی ہے، جو یہ ہے ان کا ویو ہے ٹم فیرس کا، کہ آپ 4 پیسے کمائیں، آپ دنیا دیکھیں، آپ گھومیں پھریں، آپ لٹرلی جس کو کہتے ہیں نا ذرا عیش و آرام کی زندگی گزاریں، اور بس نہ آپ کی پہ کسی کی ذمہ داری ہے، نہ آپ کسی کی ذمہ داری لیجئے، آپ بس اپنی ذمہ داری اٹھائیے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے مزے سے گزاریے اور بس چلے جائیے۔ ایک اس کے اپوزٹ ویو ہے، جو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو سیلف سینٹرک ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ کو تو کچھ نہ کچھ دنیا کے لیے کرنا چاہیے، اوروں کے لیے کرنا چاہیے، آپ کو تو کچھ آپ کا کوئی رول ہونا چاہیے نا اس دنیا میں، وائی ہیو یو کم ہیئر، کوئی پرپز ہونا چاہیے، کوئی ہائر پرپز ہونا چاہیے آپ کا اس زندگی میں۔ ایک وہ والا ویو ہے۔
تو وہ جو پروفیسر کلیٹن کا جو کرائسنسن کا جو ویو تھا وہ تھا بیسکلی کہ ایٹ دی اینڈ آف دی لائف یا کسی بھی وقت میں کیا آپ میئر کریں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے. ہیو یو کنٹریبیوٹیڈ اینی تھنگ ٹو دی سوسائٹی؟ ہیو یو کنٹریبیوٹیڈ اینی تھنگ ٹو دی فیملی, ٹو دی colleagues, ٹو دی peers, ٹو دی فرینڈس, ٹو relatives, سوسائٹی ایٹ لارج, کنٹری ایٹ لارج, کمیونٹی ایٹ لارج, دی ورلڈ ایٹ لارج, کیا کیا ہے آپ نے؟ یا بس ایسے آ کے اور کھا پی کے چلے گئے ہیں اب بس؟ سو اس لحاظ سے یہ بہت پرسنلی مجھے اپیل نہیں کرتا, لیکن چونکہ کتاب بڑی پاپولر ہے, آپ کا جی چاہے تو ضرور پڑھیے, لیکن میں اس بنیاد پہ میں اس کے تھیسس کو کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ آئی ایم فرام دی گروپ جو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی بڑی ویلیوبل چیز ہے اور اس زندگی میں بڑا ٹائم ہے. چاہے وہ 60 سال کی عمر ہے, 70 سال کی عمر ہے, یہ بہت ماشاءاللہ لمبی عمر ہے, جتنی بھی جس کو مل جائے وہ بہت کافی ہے, اور اس میں کافی ٹائم ہے جس میں آپ کچھ میننگ فل, کچھ پرپسفل کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ زندگی صرف اتنی نہیں ہے یقیناً کہ آپ آئیں اور کھائیں پئیں اور ذرا اچھی زندگی گزاریں اور چلے جائیں. اچھی زندگی کا صرف یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے, سٹینڈرڈ بہت سارے ڈیفرنٹ بھی ہیں, اور وہ سٹینڈرڈ وہ ہیں جو ایکچولی کہیں نہ کسی اچھی ویلیو سے ریلیٹ کرتے ہیں, ان پہ بھی توجہ رہنی چاہیے. باقی دولت کا معاملہ اگر آپ ایک لحاظ سے بلیف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ جتنا جس کے لکھا ہوا ہے اتنا اس کو مل ہی جائے گا. اپنے حصے کے کام کر لینے چاہیے, اپنے حصے کی محنت ضرور کرنی چاہیے, بیکار بیٹھ کے نہیں انتظار کرنا چاہیے. باقی اللہ کے کام ہیں, وہ جو بھی ہیں وہ ہو جائیں گے. زندگی, میرا آخری کامنٹ یہ ہے کہ زندگی از ٹو پریشس, از ٹو ویلیوبل کہ اس کو صرف اس بات پہ آسان کر لیا جائے کہ میں کوئی ایسا کاروبار کر لوں, کوئی آن لائن کام چلا لوں جس کو میں گھر بیٹھ کے کہیں بھی بیٹھ کے دنیا میں چلا سکوں, وہ چلتا رہے, کچھ پیسے میرے اکاؤنٹ میں آتے رہیں, میری زندگی اچھی گزرتی رہے اور بس میرے معاملہ ٹھیک رہیں. یہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے, یہ میرے ساتھ بہت سے لوگوں کا معاملہ ہے جو مجھے لے کے چلنا ہے. بس یہ بات اتنی سی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا معاملہ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جن کی ذمہ داری ہم پہ ہے کسی نہ کسی شکل میں, چاہے فزیکلی نہیں ہے لیکن مورلی, ایتھیکلی اور کئی حوالوں سے ہم پہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.